20واں پارہ سورۃ القصص اور آیت نمبر 22، صفحہ نمبر 350۔ 20واں پارہ سورۃ القصص اور آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کثرت سے ہے، اور اس واقعہ کے مختلف پہلو مختلف مقامات پر مختلف عنوانات سے اللہ رب الجلال نے ذکر فرمائے ہیں۔ ہمارا جو ترتیب وار درس قرآن کریم کا سلسلہ ہے وہ سورہ یونس کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ وہاں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجمالی ذکر ہوا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تفصیل مختلف دروس میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اور میں نے سابقہ درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنانے سے دو باتیں مقصود ہیں۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر کے فرعون کا انجام ان لوگوں کے سامنے لایا گیا کہ جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، آپ کی دعوت اور آپ کے مشن کے مخالف تھے۔ انہیں یہ باور کرائی گئی بات کہ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں مانی نا، ان کا مشن نہیں مانا، ان کی بات نہیں مانی، تو وہ نیست و نابود ہوا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا، تو تم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہے ہو تو تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کا مشن ایک ہے، تمام انبیاء کرام ایک ہی دعوت لے کر کے آئے۔ سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جملہ انبیاء کرام کے مشن کو ایک آیت میں بیان کیا، لہذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جملہ انبیاء کرام 1.25 لاکھ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو آیا ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی کہ میں اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں، مشکل کشا اور حاجت روا تمہارا میں اللہ ہی ہوں، لہٰذا میری ہی بندگی اور عبادت تم کرو۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام یہی دعوت لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مشن کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے، آپ کو معاذ اللہ گالیاں دیں، برا بھلا کہا، سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، پھر وہی لوگ بدر میں آپ کے مقابلے میں آئے، احد میں وہ آپ کے مقابلے میں آئے، خندق میں وہ آپ کے مقابلے میں آئے، انہوں نے مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، تو آخرکار ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا تھا؟ کوئی اقتدار کی جنگ تھی؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا؟ کوئی پراپرٹی کا معاملہ تھا؟ نہیں، بس اسی بات میں اختلاف تھا کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت ان کے سامنے رکھتے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ معبود مسجود مشکل کشا حاجت روا دور و نزدیک سے تمہاری پکاروں کو سننے والا، تمہاری جھولیوں کو بھرنے والا، تمہاری کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، تمہاری فریادیں سننے والا، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور یہ خدائی صفات ہیں، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ نہیں پائی جاتی، مگر وہ لوگ کہتے تھے نہیں، لات منات عزا حبل یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے،
ہم ان کے بھی سجدے کریں گے، ہم ان کے نام کی بھی نظر و منت دیں گے۔ بس اسی بات پہ اختلاف رہا۔ یہ بدر، احد، خندق، یہ مارکے بھی اسی لیے پیش آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اسی لیے ستایا گیا۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ ان لوگوں کا رسول اللہ سے اختلاف کیا تھا، تو توحید کی حقیقت بندے کو پتہ چل جاتی ہے، شرک کی حقیقت بندے پر کھل جاتی ہے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے داعی تھے اور وہ لوگ شرک کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصص اور واقعات قرآن میں ذکر کیے تاکہ یہ بات باور کرائی جائے کہ یہ مسئلہ توحید صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کر رہے، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے وہ بھی مسئلہ توحید بیان کرنے والے تھے، اور ان کی اقوام نے مسئلہ توحید نہ مانا، انکار کیا، شرک کا ارتکاب کیا، وہ سب ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اے مشرکین عرب، تم بھی اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانو گے، تم بھی سب ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ تو دوسرا مقصد موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ میرے حبیب آپ بھی شجاع اور بہادر بن کے مسئلہ بیان کیجئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہادری سے مسئلہ بیان کیا۔ یہ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ان دو مقاصد کے لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے۔ تو ہم نے یہاں سورۃ القصص میں یہاں اس قصے کی تفصیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات کو پڑھ لیا قرآن کے تناظر میں۔ حضرت کی جوانی کا ایک قصہ ذکر کیا گیا تھا سابقہ آیات میں، اس کی تفصیل بھی پچھلے حصے میں گزر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہوا فرعونیوں کا، قبطیوں کا، جس کی پاداش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خیرخواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حضرت کو کہا، حضرت وہاں سردار بیٹھے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، میں آپ کے پاس خیرخواہی کا پیغام لایا ہوں، لہذا آپ یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے وہاں سے رخت سفر باندھا اور موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی۔ یاد رکھنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ علاقہ چھوڑا اور حضرت نکلے، اور قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ مدین کی طرف کر دیا۔ یہاں سے اسی قصے کا حال شروع ہو رہا ہے، دیکھیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب متوجہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانب، اللہ تعالیٰ نے رخ مدین کی طرف کر دیا۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سفر میں کہنے لگے، عسیٰ ربی، مجھ کو اپنے پروردگار پر یقین ہے، ان یہدینی سواء السبیل، کہ وہ اللہ کریم مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا توکل ہے جی۔ بندہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ راہیں کشادہ کر دیتا ہے، اللہ منزل خود دکھا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مدین کی طرف متوجہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا توکل بھی اپنے رب پر دیکھیے، کہنے لگے مجھے اپنے رب پر یقین ہے، وہ ضرور منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان اسباب جمع کرے، انسان حرکت کرے اور پھر متوجہ ہوئے اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ توکل کا مفہوم نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور کہے جی میں متوکل ہوں، یہ توکل کا مفہوم نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، تم نے اسباب جمع کرنے ہیں، تمہیں اٹھنا ہوگا، حرکت کرنی ہوگی، پھر توکل اور بھروسہ اللہ پر کہ ان اسباب میں اور آپ کی ان حرکات میں برکت اللہ ڈالے گا تو ضرور بضرور کام بن جائے گا۔ اس لیے توکل اور بھروسہ اللہ پر۔ اور قرآن کریم سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، توکل علی الحی الذی لا یموت، میرے حبیب آپ نے بھی بھروسہ کرنا ہے تو اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ ہے، جس پر موت نہیں آتی۔ جب انبیاء کرام بھی توکل اور بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں تو امتوں کو بھی یہ درس ہے کہ وہ بھی توکل اور بھروسہ کس پر رکھیں؟ اللہ پر۔ تو لہٰذا انسان اسباب جمع کرے، حرکت کرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہ رہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہیں سے جا رہے تو دیکھا ایک نوجوان ایک بیری کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کے سینے پر بیر پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بیٹا یہ بیر اٹھا اور منہ میں ڈال لے۔ اس نے کہا جی میں متوکل ہوں، اوپر سے بیر میرے سینے پر آیا ہے، اب یہ میرے منہ میں بھی آئے گا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بیٹا ہمیشہ یہاں لیٹا رہے اسی انتظار میں کہ یہ خود بخود تیرے منہ میں آئے گا، کبھی تیرے منہ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ دیے،
حرکت کرنے کی صلاحیت دی ہے، ہاتھ ہلا، حرکت کر، اسے اٹھا اور اپنے منہ میں ڈال، اس لیے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب سے منع نہیں کیا، انسان اسباب جمع کرے، لیکن یاد رکھنا پھر اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، ان میں تاثیر کا عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھنا کہ میں نے یہ سبب جمع کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے میرا کام ہوگا۔ نہیں، کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے گا، اور اللہ اس سبب میں تاثیر پیدا کرے گا تو کام بنے گا۔ مگر ہم دیکھتے نہیں، سارے اسباب جمع ہوتے ہیں، کوئی بھی سبب مانے وہاں نہیں ہوتا، اور بندہ سمجھتا ہے کہ ابھی آنن فانن میرا کام بن جائے گا۔ اسباب جمع ہے لیکن کام نہیں بنتا۔ آخر کوئی ذات ہے جو کام نہیں بننے دیتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالی وہ فرماتے تھے عرفت ربی بفسق العزائم، میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کو جو پہچانا ہے وہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں ایک ارادہ کرتا ہوں کہ کل میں یہ کام کروں گا، میں اس کے اسباب جمع کر لیتا ہوں کہ کل یہ میں کام کر لوں گا، لیکن آئندہ کل اسباب موجود ہونے کے باوجود وہ کام نہیں میں کر پاتا، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں علی جان لیتا ہوں کہ اے علی تیرے اوپر کوئی ذات ہے جو تیرے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیتی، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کی تعلیمات بھی یہ ہیں، اولیاء کرام کی تعلیمات بھی یہ ہیں، اور یاد رکھیے انبیاء اور اولیاء لوگوں کو اللہ کے دروازے سے جوڑنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کا تعلق لوگوں کا اپنے پروردگار سے جوڑنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ان کی تعلیمات اور کچھ نہیں ہوتی، ان کی تعلیمات صرف اور صرف یہ ہوتی ہیں کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے، اس سفر میں نکلے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اپنے رب پر یقین ہے، وہ ضرور منزل دکھا دے گا، اور آگے آپ قصہ پڑھیں گے تو یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر انسان نکلے تو اللہ کیسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ دیکھیے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب متوجہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانب، قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے عسیٰ ربی، یقین ہے کہ میرا پروردگار ان یہدینی سواء السبیل، دکھائے گا مجھ کو سیدھا راستہ، منزل پر پہنچا دے گا۔ اس سفر میں میرا حامی و ناصر اور بھروسہ میرا اللہ کی ذات پر ہے۔ اب ہوا کیا؟ مفسرین نے لکھا 7 دن اور 7 راتوں کا طویل سفر کر کے حضرت پیدل مدین میں جا پہنچے۔ مدین ایک متمدن بستی تھی اور وہاں بہت زیادہ آبادی موجود تھی۔ حضرت جب مدین میں انٹر ہوئے نا، داخل ہوئے، تو وہاں ایک کنواں تھا جس پر بہت سارے چرواہے لوگ جمع تھے اور وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ جیسا کہ دیہاتوں میں مین دیہات سے باہر ایسی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے، پانی پلانے کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں جا پہنچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو حضرت ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت منظر دیکھنے لگے۔ اب ایک آدمی پردیسی ہو نا، پردیس میں جائے، وہاں کوئی جانتا پوچھتا نہ ہو، انسان کو کوئی عطا پتہ نہ ہو، کسی کے ساتھ الیک سلیک نہ ہو، تو انسان متحیر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی حیرانگی کے عالم میں اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور حضرت دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس کنویں سے پانی نکال کر اپنے مویشیوں کو پلا رہے ہیں۔ اچانک حضرت کی توجہ گئی کہ 2 عورتیں ہیں اور وہ اپنے مویشیوں کو، اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی بکریوں کو اور اپنی مویشیوں کو پانی نہیں پلا رہے۔ حضرت نے غور کیا تو حیران ہوئے کہ باقی سبھی لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن یہ 2 لڑکیاں اپنے ریوڑ کو روک کر کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہمدردی کا جذبہ تھا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا، اللہ کا نبی نبوت سے پہلے بھی باکمال ہوتا ہے، اس کے دل میں انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ حضرت کے دل میں جذبہ انسانیت تھا، ہمدردی کے اس جذبے سے حضرت ان عورتوں کے پاس گئے اور حضرت نے ان سے پوچھا تم اپنے ریوڑ کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے آگے جو عذر پیش کیا وہ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، میں خلاصہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آیات سمجھ آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ ہیں نا، ان کا آپس میں تعاون ہے، اتحاد ہے، منصوبہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے مویشیوں کو مشترکہ پانی پلاتے ہیں، اور اس کنویں سے بڑا بھاری ڈول جو ہے نا وہ 5 10 20 آدمی نکال کر کے مشترکہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی تعاون اور نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تم ہی ریوڑ اور بکریاں چرانے کے لیے کیوں نکلی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا بھائی تو ہے نہیں، والد ماجد ہیں، لیکن ابونا شیخ کبیر، وہ بڑے بوڑھے ہیں، وہ گھر سے نکل نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں مزید ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، اور حضرت نے سوچا کہ آیا کتنے دنوں سے ان کا یہی معمول ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، اور یہ بچا کھچا پانی اپنی بکریوں کو اور اپنی ریوڑ کو پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے
اب آپ تصور کیجئے 7 دنوں اور 7 راتوں کا طویل سفر ہے، کھانے پینے کو کچھ میسر نہیں، اپنا علاقہ نہیں، پردیس کا علاقہ ہے، حضرت کو کوئی جانتا نہیں ہے، مگر ہمدردی کے اس جذبے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے منڈیر پر پہنچے، اور وہی ڈول جس کو مفسرین کرام نے لکھا 10-10 20-20 آدمی کھینچ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس سے نکالا۔ اور اس کی تائید حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نبی کو 100 جنتی جوانوں کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوت سے ڈول نکالا نا، وہاں کھڑے لوگ بھی حیران ہو گئے۔ حضرت ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور وہ وقت سے پہلے اپنے گھر میں چلی گئی۔ اب روزانہ کا ان کا معمول تھا، وہ بیچاری انتظار کرتی، آخر میں وہ اپنے گھر میں جاتی، اور جب وہ اپنے گھر میں گئیں تو ان کے والد ماجد نے پوچھا کہ آج جلدی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے یہ قصہ بیان کیا۔ ادھر یہ معاملہ ہوا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ یہ ہمدردی کا جذبہ پیش کرنے کے بعد اسی رگ کے ساتھ جا کر ٹیک لگا کر اپنے رب سے ایک دعا کرنے لگے۔ اس دعا کا بھی ذکر آ رہا ہے، یہاں تک میں نے خلاصہ عرض کیا، اب آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر 7 دنوں اور 7 راتوں کا سفر کر کے، وجد علیہ امۃ من الناس، تو پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں پر امۃ من الناس، لوگوں کے گروہ کو، امت کا معنی گروہ، بہت زیادہ لوگ، ان کو پایا یسکون، وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے منظر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیں نا، قرآن ساری ڈیٹیل نہیں بیان کرتا، قرآن مقصودی بات کرتا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر، وجد علیہ امۃ من الناس، تو پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں پر لوگوں کے گروہ کو، یسکون، جو اپنے ریوڑ کو اور اپنی بکریوں اور مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت نے یہ منظر دیکھا۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، اور پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے علاوہ امرأتین، 2 عورتوں کو، تذودان، جو اپنے ریوڑ کو اور بکریوں کو روکے ہوئے ہیں۔ جیسے بکریوں کے ریوڑ کو روک کر رکھا جاتا ہے نا، تو انہوں نے بھی اپنی بکریوں کو روکا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، سبھی لوگ پانی پلا رہے ہیں، یہ الگ کیوں کھڑی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما خطبکما، تمہاری کیا حالت ہے؟ یعنی یہ جو صورتحال ہے، تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی۔ مفسرین نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے بات کر رہے تھے نا، تو حضرت کی نگاہیں نیچی تھیں، حضرت نیچی نگاہیں کر کے ان عورتوں سے بات کر رہے تھے، اس لیے کہ مرد کے لیے غض بصر کا حکم ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ اگر ضرورتاً کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو انسان اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کر کے بات کرے۔ یہ نہیں کہ ضرورتاً بات کرنے کا موقع ملا ہے تو انسان آنکھیں پھاڑ کر دیکھے، نہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کا قانون ذکر کیا، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے حبیب اپنی زبانی اہل ایمان کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں، اور ساتھ ہی مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کی اور اپنے حفاظت کریں اور اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ یہ بد نظری جو ہے نا، یہ انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ ایسا منحوس گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں ایمان کی برکات بھی اٹھ جاتی ہیں، علم کی برکات بھی اٹھ جاتی ہیں۔ علماء نے ایسے ایسے واقعات نقل کیے ہیں کہ کتنی لوگ قرآن کے پختہ حافظ تھے، بد نظری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم واپس لے لیا۔ کتنی لوگ قرآن کے بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم بد نظری کے نتیجے میں لے لیا۔ کتنی ہی لوگ تصوف، سلوک اور ولایت کے درجے پر فائز تھے، بد نظری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ منصب ان سے لے لیا۔ یہ نگاہوں کی حفاظت یہ اہل ایمان مردوں پر بھی لازم ہے اور عورتوں پر بھی لازم ہے۔ اس لیے اگر کسی موقع پر کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع ہو تو انسان نگاہیں نیچی رکھ کر کے بات کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نگاہیں نیچی رکھ کر کے ان سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے، تم اپنے ریوڑ کو کیوں روکے ہوئے ہو؟ اب ان کی بات سننا۔ قالتا، وہ دونوں عورتیں کہنے لگی لا نسقی، ہم نہیں پلاتی اپنی بکریوں کو پانی، حتیٰ یصدر الرعاء، یہاں تک کہ واپس پلٹ جاتے ہیں، الرعاء یہ چرواہے، رعاء راعی کی جمع ہے، راعی کہتے ہیں بکریاں مویشی چرانے والے کو۔ وہ کہنے لگی یہ جب پلٹ جاتے ہیں نا، اور ان کا جو بچا کھچا پانی ہوتا ہے نا، وہ ہم اپنے ریوڑ کو اور اپنے مویشیوں کو پلاتی ہیں۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تو بہت سارے لوگ اکٹھے مل کر کے ڈول نکال رہے ہیں، تمہارا کوئی بندہ ساتھ مرد کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب وہ کہنے لگیں وابونا شیخ کبیر، بھائی تو ہمارا ہے نہیں، والد ماجد ہمارے ہیں لیکن شیخ کبیر، بوڑھے ہیں بہت زیادہ۔ شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، اور اس کے ساتھ کبیر کی صفت لگائی، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، اتنا بڑھاپا ہے کہ وہ باہر نہیں آ سکتے۔ اب یہاں بات سن لیجئے، علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ دو عورتیں کون تھیں اور ان کے والد کون تھے؟ تو مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اور یہ اس واقعہ میں کوئی منافات نہیں ہے کہ ایک نبی ایک بستی میں آئے اور اسی زمانے میں دوسرا نبی دوسری بستی میں آئے، کوئی منافات نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بستی میں تبلیغ فرماتے تھے، حضرت لوط رشتے میں حضرت ابراہیم کے بھتیجے لگتے تھے، وہ اسی زمانے میں دوسری بستی میں تبلیغ فرماتے تھے۔ یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کو تمام آنے والے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ تو پہلے ایک ایک بستی میں کئی انبیاء بھی آتے تھے، اور ایک زمانے میں متعدد بستیوں میں مختلف انبیاء آتے تھے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ان کی صاحبزادیاں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہمارے والد ماجد ہیں لیکن بہت زیادہ بوڑھے ہیں، گھر سے نکل نہیں سکتے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد ہیں شیخ کبیر، بہت زیادہ بوڑھے۔ اس پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت ضرورت کے طور پر گھر سے نکلے، جیسے یہ عورتیں نبی کی صاحبزادیاں ہیں مگر ضرورت ہے، مویشی چرانا ہے، مویشیوں کو پانی پلانا ہے، ضرورت ہے، ضرورت کے لیے عورت گھر سے نکلے، بلا ضرورت عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی کے گھر والیوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور گھروں میں معمولات کیا کرنے ہیں؟ آیات کی تلاوت کرو، احکام کا مذاکرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ازواج النبی کو حکم دیا، جس سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا حکمران بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ہم نے مرد کو گھر کا نگران بنایا ہے، نگرانی اس کے ذمہ ہے، ضرورت یہ پورا کرے گا۔ اور اسلام میں عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے، ضروریات مرد پوری کرے گا اور عورت گھر کے کام کاج اور گھر میں بچوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دے گی۔ لیکن شومی قسمت کے آج مسلم معاشرے میں یہ اہتمام باقی نہیں رہا۔ بلا ضرورت عورتوں کا گھروں سے نکلنا، بازاروں میں اور مختلف پکنک پوائنٹ پر عورتوں کا بلا وجہ موجود ہونا، یہ اس چیز کو پیدا کرتا ہے کہ مرد میں بھی بد نظری کا گناہ پیدا ہو گیا، عورتوں میں بھی بد نگاہی کا مرض پیدا ہو گیا، اور معاشرہ جو اسلامی معاشرہ صاف ستھرا معاشرہ ہونا چاہیے تھا وہ آج اس کے نتیجے میں آلودہ ہو چکا ہے۔ جب تک ہم شریعت کے احکام کو فالو نہیں کریں گے اس وقت تک گھر کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں، اس وقت امن کی گارنٹی نہیں۔ امن بھی تب ہوگا جب اسلامی قوانین کو فالو کیا جائے گا، اور گھر کی اور چار دیواری کی عزت بھی تبھی محفوظ ہوگی جب اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے گا۔ تو بلا ضرورت عورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ حضرت نے جب ان کا یہ عذر سنا تو حضرت نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، پس موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا ان دونوں کے ریوڑ کو۔ یہ جو فا آئی ہے نا تو اس کا معنی ہے فوراً پلا دیا۔ ادھر سنی نا بات حضرت نے، اور فوراً حضرت کنویں کی منڈیر پر گئے اور جلدی سے حضرت نے ڈول نکالا اور حضرت نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ ثم تولیٰ الی الظل، اب دیکھیے اگلی بات اصلاح معاشرہ کی بات ہے۔ ہم کسی کے کام آ جائیں نا تو پھر ہم الیک سلیک بڑھاتے ہیں، فون نمبر لے لیتے ہیں۔ آج کے معاشرے کی جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، کسی کے کام آ گیا، ہاں جی نمبر دے دیں، بعد میں بھی رابطہ کریں گے۔ قرآن کا مقام دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سبق دے رہی ہے۔ حضرت نے ان کا کام کیا، ثم تولیٰ الی الظل، پھر حضرت سائے میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے علاوہ حضرت نے ان عورتوں سے کوئی بات نہیں کی۔ ہم کو اس موقع پر بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کسی کے کام آئیے، کام آنے کی ممانت نہیں ہے، لیکن کام آنے کے بعد انسان کی نیت میں فتور نہ آئے کہ انسان الیک سلیک بڑھانے کے چکر میں پڑ جائے۔ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کام کیا اور حضرت دوبارہ آ کر کے سائے میں بیٹھ کے دیکھیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، پس حضرت نے پانی پلایا ان دونوں کے ریوڑ کو۔ ثم تولیٰ، پھر حضرت پھر کر کے آئے الی الظل، سائے کی طرف، اور جس رخ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ فقال، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے لگے ربے، اور کیا کہنے لگے؟ اے میرے پروردگار۔ حضرت موسیٰ کی اس دعا کو قرآن نے ذکر کیا، اس سے ایک عقیدہ ملا۔ مسلک الانبیاء فی مسالۃ الدعا، تمام کے تمام انبیاء کرام کا مسلک یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ ہی سے کی جائے۔
اللہ سے مانگا جائے، یہ سب انبیاء کا موقف ہے، سب انبیاء کرام کا مسلک ہے۔ اور دعا کا ادب کیا ہے کہ اپنے پروردگار کو یوں پکاری رب، میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا، یہ دعائیں جو ہے نا ان کا انداز بڑا عجیب ہے۔ یہ لفظ رب یا ربنا سے اپنے رب کو جو مخاطب کرنا ہے نا انبیاء کرام کا، اس میں ایک جذبہ موجود ہے۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں نا جو انسان کی ضرورتیں پوری کرے، قدم بقدم انسان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تو رب العالمین ہے۔ علماء نے لکھا رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو قدم قدم پہ انسان کی ضرورتیں پوری کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح میں آپ کی اور میری روح سے وعدہ لیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی اور نام کی نسبت سے نہیں لیا۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، کیا تمہاری ضرورتیں میں اللہ پوری کرنے والا نہیں؟ آپ کی اور میری روح یہ وعدہ کر کے آئی ہے مولا تو ہی پروردگار ہے، تو ہی رب ہے۔ اس لیے جب بھی ضرورت پڑے مدد کے لیے اور اس ضرورت کے لیے دامن پھیلانا ہے تو کس کے سامنے پھیلانا ہے؟ تاکہ وہ وعدہ جو کیا تھا اس وعدے کی پاسداری بھی ہو جائے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اللہ قدم بقدم بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے اور اللہ بندے کی نازک مزاج کا بھی پورا پورا خیال فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناف کے ذریعے سے اس کو خوراک دیتے ہیں۔ جب وہ دنیا میں آتا ہے ناف کٹ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے منہ سے اس کو غذا دینا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا کے لیے ماں کی چھاتی پر دودھ کی 2 نہریں جاری فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس ادنے کے لیے اس کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے بہترین غذا اسے میسر فرمائی۔ ماں کا دودھ سب سے بہترین غذا ہے۔ اور اطباء نے لکھا ہے کہ جب بچہ جو ہے نا وہ نو مولود ہوتا ہے تو اس کا معدہ بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ چکناہٹ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ماں کا دودھ پہلے چند دنوں میں بڑا رقیق اور پتلا ہوتا ہے، اس میں چکناہٹ نہیں ہوتی تاکہ بچے کا معدہ اس کو قبول کر لے۔ آخر دیکھو یہ کون ذات ہے جو بندے کے نازک مزاج کو مد نظر رکھ کر کے قدم بقدم اس کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بندے سے یہ نعمت چھن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جانور مویشی بندے کے لیے پیدا کر دیے، فرمایا ان کا دودھ پی، ان کا گوشت استعمال کر۔ اور ہمارے ایک استاد بڑے عجیب طریقے سے اس کو تعبیر فرماتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں تھا تو خوراک کا ایک راستہ، دنیا میں آیا تو اللہ نے 2 راستے پیدا کیے، پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد اللہ نے 4 راستے پیدا کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا، فرمایا اگر میرے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے گا نا، یہ 4 نعمتیں لے رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوں گے، بشرطے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پہچان کر کے گزار، میں اللہ تعالیٰ کو رب مان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو مخاطب کیا، دعا کے انداز دیکھیے۔ فقال، پس کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، رب اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بے شک جو کچھ تو نازل کرے نا میرے واسطے، من خیر بھلائی سے، خیر مال کو بھی کہتے ہیں، ضرورت کو کہتے ہیں، فقیر مولا میں اس کا بڑا ہی محتاج ہوں۔ یعنی 7 دن 7 راتوں کا سفر کر کے آیا، مولا میرا پیٹ خالی ہے، بھوک لگی ہے۔ مفسرین نے لکھا حضرت نے اپنی بھوک کا شکوہ کیا، مولا اب تو ضرورت کی چیز مجھے جو بھی میسر آئے نا مولا مجھے اس کی بڑی احتیاجی ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام فرما۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بندہ جب بھی اللہ سے مانگتا ہے نا تو اپنا ظرف اور اپنی ضرورت دے کے مانگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تھی، حضرت نے اپنی ضرورت کو مد نظر رکھ کر کے اپنے ظرف کے مطابق کہا، مولا اب تو جو کچھ تو کھانے کو دیوے نا، فقیر ہوں میں، بڑا محتاج ہوں، بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر مسکرا رہی تھی، فرمایا موسیٰ آپ صرف کھانا مانگ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ تو آپ کو کھانا پکانے والی بھی عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظام کیا۔ تو بندہ اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے مطابق بندے کو دیتا ہے۔ ایک اور سیرت کا واقعہ سنی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور موت بھی نبی کے شہر میں دینا، مدینۃ الرسول میں دینا۔ حضرت ساری زندگی اس کو مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر مسکرا رہی تھی، فرمایا اے فاروق اعظم شہادت بھی دیں گے، اپنے نبی کے شہر میں دیں گے، مگر تیسری چیز آپ نے نہیں مانگی، وہ آپ نے سوال نہیں کیا، ہم وہ بھی آپ کو عطا کریں گے، شہادت بھی دیں گے، شہر رسول میں دیں گے، اور سب سے بڑی بات مصلی رسول پہ دیں گے۔ اور حضرت فاروق اعظم مصلی رسول میں عین نماز کے وقت تھے کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حضرت پر حملہ کیا، اور اسی حملے کے پاداش میں حضرت شہید ہوئے۔ بندہ اپنے ظرف کو مد نظر رکھ کر کے مانگتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ حضرت مانگ رہے مولا مجھے روٹی دے دے، کھانا دے دے، بڑا محتاج ہوں، پردیس میں بیٹھا ہوں، کوئی جاننے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر مسکرا رہی تھی، فرمایا ابھی تو ہم کو آپ کو کھانا پکانے والی عطا کرنے والے ہیں،
فقال پس کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام رب اے میرے پروردگار انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بے شک جو کچھ تو نازل کرے نا میرے واسطے من خیر خیر سے فقیر تو میں بڑا محتاج ہوں۔ حضرت نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کیسے قبول کی؟ ادھر وہ عورتیں گھر پہنچ چکی تھیں، انہوں نے جا کر کارگزاری بیان کی، یوں ایک نیک آدمی بیٹھا تھا، اس نے آج ہماری بکریوں کو پانی پلوا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس مہمان پردیسی کو بلا کر کے لے آؤ۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی، علماء نے اس کا نام بی بی صفورہ نقل کیا ہے، وہ آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بلانے آ رہی ہے، لیکن جس انداز سے وہ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے چلنے کا انداز قرآن میں ذکر کیا۔ یہ ہے مومنہ عورتوں کی چال چلن، ان کی رفتار، کہ وہ اس رفتار سے چلیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس ادا پر ناز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے چلنے کی ادا کا قرآن میں ذکر کیا۔ آج شومی قسمت کہ اسلامی معاشرے جو ہے نا وہ پامال ہوتا جا رہا ہے، پامال ہوتا جا رہا ہے، المیہ ہے، اس معاشرے کو دیمک لگ چکا ہے کہ آج مسلم عورت کے اندر وہ حیا باقی نہیں رہا جو مرد کا بھی زیور تھا اور عورت کا بھی زیور تھا۔ وہ عورت بلانے کے لیے آ رہی ہے، جس کیفیت سے چل کے آ رہی ہے وہ کیفیت اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ پچھلے درس میں نے ایک جملہ بولا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندہ پیغام دینے کے لیے آیا، حضرت یہاں سے نکل جائیے، سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ میں نے جملہ عرض کیا تھا، اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، اللہ نے اس کے دوڑنے کی چلنے کی ادا ذکر کی، اس لیے کہ اللہ کو بندے کے نام سے غرض نہیں، اللہ بندے کا کام دیکھتا ہے کہ یہ کام کیا کر رہا ہے۔ یہاں بھی دیکھو اللہ نے عورت کا نام ذکر نہیں کیا، ہاں جس ادا سے وہ چل کے آئی اللہ نے اس ادا کا ذکر قرآن میں کیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے اور ادھر وہ عورت آئی۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، پس آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دو عورتوں میں سے ایک بڑی بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی بی بی صفورہ، اور کیسے آئی؟ تمشی علی استحیاء، وہ چل رہی تھی حیا کی سواری پر۔ یہ جو علا کا لفظ ہے نا یہ ایسے بتا رہا ہے کہ حیا اس کے تابع تھا اور وہ اس پر سوار ہو کر کے آ رہی تھی، جیسے سواری بندے کے تابع ہوتی ہے نا، بندہ جدھر موڑتا ہے ادھر جاتی ہے۔ فرمایا حیا اس کے اتنے تابع تھا کہ وہ گویا حیا پر سوار ہو کر کے آ رہی تھی، اتنی با حیا اور با کردار۔ تمشی علی استحیاء، چل رہی تھی وہ حیا کے ساتھ۔ اچھا جب آئی تو اس کی گفتگو کا انداز دیکھیں، پہلے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو نظر نیچی صرف مقصودی بات کی، فالتو بات نہیں کی۔ اب عورت نے آ کر کیا کہا؟ قالت، وہ آ کر کے کہنے لگی ان ابی یدعوکا، بے شک میرے والد گرامی وہ بلاتے ہیں آپ کو، اور کیوں بلاتے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ بدلہ دیں آپ کو جو آپ نے ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو رہی ہے، جو انہوں نے نیکی کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں تو یہ نہیں تھا کہ میں نیکی کا یہ بدلہ پاؤں گا۔ جو نیکی اس ارادے سے کی جائے نا کہ بندے کے ذہن میں بدلے کا تصور نہ ہو، اللہ ایسی غیبی مدد کرتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں اور پہلے تصور میں ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا، یہی وجہ کہ ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، نیکی کا فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جس نیکی کو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا، لوگوں سے بدلے کی توقع نہیں کرتا، اللہ اس نیکی کا ایسا بدلہ دیتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو فقط بکریوں کو پانی پلایا تھا، تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں اسی گھر کا مہمان بنوں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا۔ قالت، کہنے لگی وہ عورت ان ابی یدعوکا، اب انداز دیکھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو بلاتی ہوں۔ شریعت کہتی ہے مبہم بات نہ کرو، صاف بات کرو۔ اس نے آتی ہی کہا ان ابی یدعوکا، مجھے آپ سے ضرورت نہیں، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ اتنی صاف بات شریعت کہنے کا حکم دیتی ہے۔ وہ اگر یوں کہتی نا میں آپ کو بلانے آئی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ابہام تھا، کوئی نہ کوئی ذہن میں شک اور وسوسہ آ جاتا۔ اس نے صاف اور کلیئر بات کی، اس نے کہا ان ابی یدعوکا، مجھے آپ سے غرض نہیں، میرے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، اور ساتھ مقصد بھی بیان کیا کہ کیوں بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھو نا ہمارے لیے پہلو موجود ہے سیرت کا کہ ہم کسی آدمی کے ساتھ کوئی بات کریں تو کلیئر بات کریں۔ ہم عموماً بندے کو کہتے ہیں آؤ جی ساڑھے نال، بندہ سارے راستے میں سوچتا رہتا ہے بندہ کدے کدی بہندا ہے، ایسے ہی ہے نا، اس کو پہلے ہی بتا دیں میاں فلاں منزل پر جانا ہے، فلاں کام کے لیے جانا ہے، اتنے منٹ آپ کے پاس درکار ہیں، آپ گھنٹہ مجھے دے سکتے ہو، تاکہ اگلے بندے کے ذہن میں کسی قسم کی کدورت نہ آئے۔ ہم جو ہے نا وہ مبہم بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگلا بندہ وہ ہمارے ساتھ دل سے چلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عورت آئی، اس نے وہیں صاف صاف بتایا، فرمایا ہمارے گھر میں ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اور بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو کس صاف دل سے انسان ساتھ چلے گا جب اس کو منزل کا پتہ ہو اور آنے والے مقصد کا پتہ ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. فلما جاءوا، چلنے کی تفسیر علماء نے لکھی ہے. اب دیکھیں نا، جو امیر ہوتا ہے، راہبر ہوتا ہے، وہ آگے چلتا ہے، راستہ بتاتا ہے، اور جو مسافر ہوتا ہے، پردیسی ہوتا ہے، وہ پیچھے چلتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ تو میرے آگے چلے اور اپنے گھر تک مجھے لے جائے، لیکن تو عورت ذات ہے، صنف نازک ہے. میں موسیٰ علیہ السلام یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں کسی عورت کے پیچھے چلوں اور عورت میرے سامنے چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پیچھے چل، اور جہاں سے دائیں مڑنا ہو بائیں مڑنا ہو مجھے بتا دینا، اور رہنمائی کرتے رہنا، آگے چلنے کی اجازت